میں نے کیا کہنا ہے؟ جس کام کے لیے آپ دونوں ماں بیٹی نے مجھے بلایا تھا اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اب میرے خیال میں جاتا ہوں، اس لیے کہ میرا خالہ زاد رنمست خان بڑی بے چینی سے میری واپسی کا منتظر ہوگا۔ اوغر خان جب خاموش ہوا تب درگاوتی بول اٹھی، بیٹے، ہماری طرف آتے ہوئے تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے خالہ زاد رنمست کو بھی اپنے ساتھ لے کر آتے۔ ویسے تم دونوں میں بڑا کون ہے؟ درگاوتی کے اس سوال پر اوغر خان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، ہماری عمروں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، میں اس سے چند دن بڑا ہوں، لیکن اس کی مہربانی کہ سگا بھائی نہ ہونے کے باوجود وہ سگے بھائیوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے وہ عزت وہ احترام دیتا ہے جو سگے بھائی نہیں دیتے۔ دراصل ہم دونوں کی ماؤں میں بھی آپس میں بڑا پیار اور محبت تھی، اور پھر سب سے بڑی بات کہ رنمست خان ابھی چھوٹا ہی تھا کہ اس کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے۔ اس کی پرورش چونکہ میرے ساتھ میری ماں نے کی تھی، اس بنا پر جہاں وہ میری ماں سے جنون کی حد تک پیار کرتا رہا ہے، ساتھ ہی مجھے بھی بے پناہ عزت اور احترام دیتا ہے، پر افسوس اس کے بعد جلد ہی میرے ماں باپ بھی ایک وبا کی نظر ہو گئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اوغر خان رکا، پھر درگاوتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اماں، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے التماس کروں گا کہ آج مجھے جانے دیں، میں پھر کبھی آؤں گا، کھل کر آپ کے پاس بیٹھوں گا اور پھر کھانا بھی آپ لوگوں کے ساتھ کھاؤں گا۔ اوغر خان کے ان الفاظ کے جواب میں شیتل نے گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا، تاہم درگاوتی مسکرائی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں زبردستی نہیں روکوں گی، لیکن میں نے جو تم پر شیتل کی محبت کا انکشاف کیا تھا اس کا تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ درگاوتی کے ان الفاظ پر شیتل کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تجسس اور کھوج ابھر آیا تھا، اور وہ بڑے غور سے اوغر خان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ درگاوتی کے ان الفاظ کے جواب میں اوغر خان کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، اماں، یہ میرا اور شیتل کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ عموماً دور کے ڈول بڑے سہانے ہوتے ہیں۔ شیتل ابھی تک نہ کھل کر میرے پاس بیٹھی ہے، نہ ہم نے اس موضوع پر بات چیت کی ہے، نہ یہ میرے اطوار میری عادات سے واقف ہے۔ ہو سکتا ہے جوں یہ میرے قریب ہو، میری عادات، میرے اخلاق، میرے کردار، ہمارے اٹھنے بیٹھنے والے گھر کے ماحول سے اسے خبر ہو تو اسے ہمارے اطوار ناگوار گزریں اور یہ محبت کرنے کی بجائے مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ اماں، ہم تو بڑے سادے سے ہیں، فرش پر بیٹھ کر دونوں بھائی روکھی سوکھی بھی کھا لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وقت کا انتظار کریں، میں شیتل کی ذات کا مطالعہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ لوگوں کے گھر کا ماحول، اٹھنا و بیٹھنا ہم سے بہت اونچا اور اعلیٰ ہے، اس بنا پر شیتل سے متعلق مجھے کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم شیتل کو وقت ملنا چاہیے کہ یہ ہمارے متعلق پوری تفصیل جانے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرے، اس لیے کہ جلد بازی کے فیصلے عموماً اچھے نہیں ہوتے۔ اوغر خان جب خاموش ہوا تب درگاوتی بڑے غور سے شیتل کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ شیتل کی آنکھوں میں اس لمحہ شکوے ہی شکوے تھے۔ کچھ دیر گھورنے کے انداز میں اوغر خان کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، مجھے نہ کسی کی ذات کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ میں مزید تفصیل جاننا چاہتی ہوں۔ میں آپ پر انکشاف کروں کہ میں آپ اور رنمست خان کو ایک عرصے سے جانتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میری آپ سے کبھی گفتگو نہیں ہوئی، لیکن میں اپنے چہرے کو ڈھانپ کر اکثر و بیشتر آپ کے قریب بھی رہی ہوں، لوگوں سے آپ کی گفتگو بھی سنتی رہی ہوں، اور لوگ جو آپ کی شجاعت، بہادری، دلیری، جانثاری اور وفاداری کی تعریف کرتے رہے ہیں، وہ الفاظ بھی میں بڑے غور سے سنا کرتی تھی۔ اوغر خان مسکراتا ہوا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، شیتل، تمہیں کسی لشکر میں مخبر ہونا چاہیے تھا، اگر تم ایسا کرتی تو بہت کامیاب رہتی۔ بہرحال اب میں جاتا ہوں، اور جو مہم میرے سپرد کی گئی ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ دونوں ماں بیٹی کی طرف چکر ضرور لگاؤں گا۔ اوغر خان جب کھڑا ہوا تب شیتل بھی اپنی جگہ پر بے چین سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوغر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، گزشتہ دن جو چیزیں میں نے آپ کو تحفتاً پیش کی تھیں اور آپ نے واپس کر دی تھیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ جواب میں اوغر خان مسکرایا اور کہنے لگا، شیتل، جہاں تک سونے کے وہ بازو بند اور جوشن ہیں جو جنگ کے دوران پہنے جاتے ہیں، وہ میرے کام کے نہیں ہیں۔ جنگوں کے دوران عموماً میں بازو پر جوش نہیں پہنتا۔ جہاں تک گھوڑے کو ہنکانے کے لیے چاندی کی مہمیزوں کا تعلق ہے تو وہ بھی فی الحال تم اپنے پاس رکھو، گھوڑے کے چاندی کے نال بھی سنبھال کر رکھو،
बस यूं जानो ये चीज़ें तुम्हारे पास मेरी अमानत हैं, मुनासिब वक्त पर मैं तुमसे ले लूँगा। इसके साथ ही दोनों माँ बेटी को हाथ हिलाकर अलविदा करते हुए औगर खान वहाँ से चला गया था। दुर्गावती के कहने पर शीतल औगर खान के साथ होली हवेली के सदर दरवाजे पर रुकी, फिर मिठास भरी आवाज़ में कहने लगी, आप मुझे भूलिएगा नहीं। औगर खान मुस्कुराया और कहने लगा, तुम जैसी लड़कियां भूलने के लिए नहीं, मोहब्बत करने के लिए होती हैं। औगर खान के इन अल्फाज पर शीतल खुश हो गई, फिर औगर खान हाथ हिलाता हुआ उससे रुखसत हो गया था। नाजरीन, आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। औरंगजेब आलमगीर के दौर में सिखों के गुरु गोबिंद सिंह ने बगावत, शोरश और सरकशी इख्तियार की थी। सिखों की इस बगावत और सरकशी का खात्मा करने के लिए औरंगजेब आलमगीर ने औगर खान, रनमस्त खान और कुछ दूसरे सालारों को गुरु गोबिंद सिंह पर हमलावर होने के लिए रवाना किया था। सिख गुरु नानक के मानने वाले थे, जो भक्ति तहरीक का एक नुमाया सतून ख्याल किया जाता है। भक्ति तहरीक के नुमाइंदों ने हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच एक दरमियानी रास्ता निकाल कर एक तरह से दोनों मज़ाहिब को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश की थी। भक्ति तहरीक के बहुत से नुमाइंदे और रहबर थे, लेकिन उनमें 3 ने सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार की। उनमें से पहला रामानंद था। यह भक्ति तहरीक का बानी ख्याल किया जाता था। 1016 में मद्रास के एक नवाही गांव में एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ। उसकी तालीम के मुताबिक ब्रह्मा और ईश्वर एक ही हैं। वो वहदानियत का भी कायल था और उसका ख्याल था कि ईश्वर ही रूह आज़म है। उसकी ज़ात व सिफ़ात में कोई शरीक नहीं, वो हर फ़ेल से मुबर्रा है। उसने ये भी कहा कि उसी से रूह और मादा निकलते हैं। रूह अगर खुदा को हासिल करना चाहे तो वो सिर्फ़ रियाज़त शाक़ा से हासिल कर सकती है। उसने ये भी तालीम दी कि पहली मंजिल अदाए फ़र्ज़, दूसरी मंजिल रियाज़त और तीसरी भक्ति, यानी उस शख्स ने शरीयत और तरीक़त दोनों की पाबंदी को असली इबादत और बाइस नजात करार दिया। यह शख्स ज़ात पात की तकसीम का कायल था, लेकिन उसने शूद्रों और चंडालों के हक़ में इबारत को तस्लीम किया। भक्ति तहरीक का दूसरा बड़ा रुकन भगत कबीर था। यह 1440 में एक ब्राह्मण बेवा के यहाँ पैदा हुआ, जो उसे बनारस के एक तालाब के किनारे छोड़ गई। वहाँ से एक मुसलमान जुलाहे ने उसे उठा लिया, जिसका नाम नीरू था। नीरू और उसकी बीवी ने भगत कबीर को अपना मुतबन्ना बना लिया। इस तरह भगत कबीर ने एक मुस्लिम घराने में परवरिश पाई। भगत कबीर वादानियत का अलंबरदार और बुत परस्ती का मुखालिफ था। उसने ज़ात पात की तमीज़ और छूत छात को गुमराह करार दिया और इरफान या मार्फत इलाही पर बहुत ज़ोर दिया। उसकी तालीमात के बाइस हिंदू और मुसलमान दोनों कौमों के लोग उसके मुरीद थे। हिंदू उन्हें कबीर पंथी और मुसलमान उसे शेख कबीर कहते थे। भक्ति तहरीक का सबसे बड़ा अलंबरदार बाबा गुरु नानक था, जो सिखों की तहरीक का बानी था। बाबा गुरु नानक लाहौर के पास तहसील शर्कपुर के एक गांव तलवंडी में 1466 में महत्ता कौलू चंद कथरी के घर पैदा हुआ। उसके वालिदैन ने पहले एक पंडित से हिंदी पढ़वाई, उसके बाद एक मुस्लिम मुअल्लिम कुतुबुद्दीन से फ़ारसी पढ़वाई, लेकिन नानक ने इब्तदाई असबाक के सिवा कुछ ज़्यादा ना पढ़ा, इसलिए कि पढ़ाई की तरफ उसकी तवज्जो ना थी। हर वक्त सोच विचार के समंदर में गर्क रहता था। गुरु नानक के वालिदैन जिस काम पर भी उसे लगाते, उसको वो अच्छी तरह अंजाम ना दे सकता। जब गुरु नानक की बहन दौलत खान लोधी के वज़ीर जयराम से ब्याही गई, तो उसने अपने ज़ाती कोशिश से गुरु नानक को दौलत खान, जो लाहौर का हाकिम था, उसकी खैरात खाने में मुलाजमत दिलवा दी। नानक यहाँ 1499 तक मुलाजिम रहा। जब नानक की उम्र 30 साल की हुई तो उसने मुलाजमत छोड़ दी और तलवंडी के एक मुसलमान भाई बाला को साथ लेकर तीर्थों, खानकाहों और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की। साधु संतों और सूफियों की सोहबत से फैज़ हासिल किया। फिर अपने नज़रियात और मसलक की तबलीग शुरू कर दी। गुरु नानक ने पंजाब के मशहूर सूफिया कराम शेख इस्माइल बुखारी और सैयद अली हिजवेरी, बाबा फरीद जलालुद्दीन बुखारी, मखदूम जहानिया और दूसरे बुजुर्गों से अपनी रूहानी प्यास बुझाई। इस वजह से नानक के मुसलमान होने का शुबा उनकी ज़िंदगी ही में मुसलमानों में फैल गया था। नानक को ज़्यादातर लोग नानक दरवेश या नानक हाजी दरवेश के नाम से पुकारते थे। नानक हज करने के लिए मक्का भी गया। मशहूर मौर्रख ज्ञानी ज्ञान सिंह ने लिखा कि मक्का में बाबा नानक का मकान मस्जिद की शक्ल में बना हुआ था।
بہرحال گرو نانک کی وفات پر مسلمانوں نے یہ جھگڑا کیا کہ وہ اس کی لاش جلانے نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ گرو نانک مسلمان اور حاجی تھا۔ مسلمانوں کے اس دعوے کی تائید سردار خیزاں سنگھ نے بھی کی۔ اس کا کہنا تھا کہ مسلمان ٹھیک کہتے ہیں اس لیے کہ نانک مسلمان تھا۔ گرو نانک خالص توحید کا قائل تھا۔ نانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی قائل تھا۔ گرنتھ صاحب سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ گرو نانک نے اذان دی، نماز پڑھی، لوگوں کو زکوٰۃ اور روزے رکھنے کی تلقین کی، اس نے حج بھی کیا۔ قرآن مقدس سے متعلق گرو نانک کا کہنا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے قرآن مقدس کو منظور فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں جب کسی شخص نے قرآن مقدس سے متعلق گرو نانک سے سوال کیا تو گرو نانک کہنے لگا، قرآن شریف پر عمل کرو، اس سے جو روشنی پیدا ہوگی اس میں تم لوگوں کو خدا ملے گا۔ ایک موقع پر گرو نانک نے یہ بھی کہا تھا، میں نے تورات، انجیل، زبور اور وید پڑھے، لیکن قرآن مقدس ہی دنیا کی ہدایت کے لیے خداوند تعالیٰ نے منظور فرمائی ہے۔ گرو نانک یہ بھی کہا کرتا تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو اور قرآن مقدس کی تلاوت کرو۔ گرو نانک کا قرآن مقدس کا وہ نسخہ جو وہ سفر کے دوران ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا، اب بھی ضلع فیروز پور کے گردوارے میں موجود اور محفوظ ہے۔ قیامت سے متعلق بھی گرو نانک کا عقیدہ وہی ہے جو مسلمانوں کا ہے۔ وہ کہتا ہے آسمان و زمین و سورج و چاند اور ستارے سب فضا کے پردے میں چلے جائیں گے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ نانک جنت و دوزخ کا بھی قائل تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ قیامت کے دن وہ جن کے اعمال اچھے اور نیک ہوں بے فکر ہوں گے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہی لوگ نجات پائیں گے جن کے پشت پناہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ ڈیرہ بابا نانک میں آج بھی گرو نانک کی اولاد کے پاس بطور یادگار گرو نانک کا چولا چلا آ رہا ہے۔ اس چولا پر قرآن مقدس کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ گرو نانک توہم پرستی، ضعیف الاعتقادی اور رسوم پرستی اور ذات پات کی تمیز کا سخت مخالف تھا۔ گرو نانک کے بعد سکھ گروؤں کا سلسلہ چلا جو بابا نانک کے بتائے اصول اور تعلیم سے بالکل ہٹ گئے۔ اگر سکھ قوم بابا نانک کی تعلیم پر گامزن ہوتی تو وہ کبھی بھی مسلمانوں سے الگ نہ ہوتی اور سیاسی زندگی کی باغ ڈور ہندو کے ہاتھ میں نہ دیتی۔ اگر سکھ قوم غور و تدبر سے کام لے اور بابا نانک کے اقوال پر عمل کرے تو وہ جان جائیں گے کہ گرو نانک اسلام کے کتنے قریب تھے اور ہندو مت سے کتنی دور تھے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کی سیاسی زندگی کی بہتری مسلمانوں کے ساتھ الحاق ہی میں وابستہ ہے۔ گرو نانک کا انتقال شہنشاہ ہمایوں کے عہد میں ہوا تھا، لیکن اس کے جانشینوں کی اس کے بعد باقاعدہ گدی بن گئی۔ بھیل قوم کے ہندو جن میں مسلمانوں کے اقتدار سے جان آ گئی تھی کثرت سے اس فرقے میں شریک ہوئے۔ شروع میں ان کے ہاں اونچ نیچ اور چھوت چھات کا جھگڑا نہ تھا اور گرو کے سب چیلے بھائیوں کی طرح مل جل کر رہتے تھے۔ شہنشاہ اکبر کے عہد میں امرتسر کا گردوارہ تعمیر ہوا جو آج بھی سکھوں کا سب سے زیادہ مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ گرو نانک کے بعد جس کسی نے بھی سکھوں کی قیادت سنبھالی اسے گرو کہا جانے لگا۔ سکھوں کے کل 10 گرو ہوئے جن میں آخری گرو گوبند سنگھ تھا۔ رفتہ رفتہ سکھوں نے باقاعدہ عسکری تنظیم کی صورت اختیار کر لی۔ جہانگیر کے دور میں انہوں نے بغاوتیں کیں، لیکن ساتھ ہی سکھوں کے درمیان اس دور میں پھوٹ پڑ گئی، اس لیے کہ بیک وقت 10 افراد نے گرو ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ آخر سکھوں کی اکثریت نے تیغ بہادر کو اپنا گرو تسلیم کر لیا اور تیغ بہادر نے اورنگزیب عالمگیر کے شروع کے دور میں کھلم کھلا بغاوت کر دی، لیکن اسے گرفتار کر کے دلی پہنچا دیا گیا اور دسمبر 1675 میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تیغ بہادر کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے گرو گوبند سنگھ نے اپنے باپ کے قتل کے بعد سکھوں کو مسلح کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ یہ لوگ مملکت کے لیے خطرناک دشمن بن گئے۔ گوبند سنگھ نے ہر سکھ کے لیے عسکری تربیت ضروری قرار دی۔ سکھوں کی اس نے وردیاں مقرر کیں، ہر قسم کی قربانی دینے کا حلف لیا اور مسلمانوں کے خلاف کھلی کارروائیاں شروع کر دیں۔ گرو گوبند سنگھ نے ہندوؤں کو بھی بغاوت پر اکسایا اور اپنے لشکر کا نام اس نے خالصہ رکھا۔ اب یہی گرو گوبند سنگھ اورنگزیب عالمگیر کے خلاف بغاوت اور سرکشی اختیار کیے ہوئے تھا، اور اس کو زیر کرنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے ایک لشکر روانہ کیا
اور اس لشکر کا سالار اور سربراہ اوغر خان اور اس کا نائب رنمست خان کو مقرر کیا تھا۔ اوغر خان اور رنمست خان نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے گرو گوبند سنگھ کا رخ کیا تھا، جو ان دنوں پنجاب کے شمالی حصوں میں جموں اور گڑھوال کے درمیانی حصے میں ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ ساتھ ہی وہ اپنی طاقت اور قوت کو بھی بڑھا رہا تھا۔ گوبند سنگھ نے کھلم کھلا اعلان کر دیا تھا کہ وہ ہندوستان میں سکھوں کی حکومت قائم کر کے دم لے گا۔ سکھ مذہب اختیار کرنے والوں میں چونکہ اکثریت جاٹوں کی تھی، لہٰذا یہ لوگ خاصے جنگجو تھے۔ ساتھ ہی گرو گوبند سنگھ نے ذات پات کے امتیاز کو حرام قرار دے کر ہر قسم کے لوگوں کو اپنے لشکر میں شامل کر رکھا تھا۔ یوں اس نے سکھوں کو ایک نمایاں عسکری تنظیم کی صورت دے دی۔ جہاں اوغر خان اور رنمست خان اپنے لشکر کو لے کر گوبند سنگھ کا رخ کر رہے تھے، وہاں جموں اور گڑھوال کے نزدیک گوبند سنگھ کو بھی اپنے مخبروں کے ذریعے خبر ہو چکی تھی کہ اورنگزیب عالمگیر نے اس پر ضرب لگانے کے لیے ایک لشکر اس کی طرف روانہ کیا ہے۔ لہٰذا گوبند سنگھ نے اوغر خان اور رنمست خان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جنگی تیاریوں کو آخری شکل دے دی تھی۔ دوسری طرف اوغر خان بھی بڑی تیزی سے سفر کرتا ہوا جموں اور گڑھوال کے درمیانی حصے میں گوبند سنگھ کے لشکر کے سامنے جا کر پڑاؤ کر گیا تھا۔ سکھوں کے گرو گوبند سنگھ نے یہ ٹھان رکھی تھی کہ اگر میدان جنگ میں اسے مسلمانوں کے خلاف کامیابی حاصل ہوئی تو وہ مسلمانوں کے لشکر کا دور دور تک تعاقب کرے گا اور کم از کم پنجاب میں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ اگر اورنگزیب عالمگیر کے لشکر کے ہاتھوں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا تو پھر وہ اپنی پشت پر اپنے مضبوط اور مستحکم آنند پور نام کے قلعے میں محصور ہو جائے گا۔ انہی سوچوں کو سامنے رکھتے ہوئے گوبند سنگھ نے مسلمانوں پر پہلے حملہ آور ہونے کی ٹھانی، لہٰذا اپنے لشکر کو وہ حرکت میں لایا اور اوغر خان اور رنمست خان کے لشکر پر وہ آندھیوں کے مسکن بناتی ریت اڑاتی لو، بستی بستی کریا کریا، شور سلاسل کی طرح نزول کرتی خون اگلی فضاؤں اور زہر آلود شب کے گرد باد کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ سکھوں کی رہنمائی کرتے ہوئے گرو گوبند نے اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اوغر خان اور رنمست خان کے لشکر پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ شروع کے حملے میں ہی اورنگزیب عالمگیر کے ان دونوں سالاروں کو شکست دے کر مار بھگائے، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ اوغر خان اور رنمست خان ایسے باغی، ایسے سرکش کا سر توڑنے کی ہمت اور جرت رکھتے تھے، لہٰذا گوبند سنگھ جب ان پر حملہ آور ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے لشکریوں کے ساتھ اعضاء جوارے کوشل اعصاب کو بکھیر کر اور ہر عکس و نقش کو معدوم کر دینے والی بپھری موجوں کی طرح تکبیریں بلند کیں۔ اس کے بعد اوغر خان اور رنمست خان دونوں حرکت میں آئے۔ اپنے لشکر کو وہ پہلے ہی 2 حصوں میں تقسیم کر چکے تھے، پھر یکبارگی وہ سکھوں پر دشت ویران میں تشنگی کا شکار کرتی خاموش سیال آتش تباہی کے آبشاروں اور گزاروں میں اڑا دینے والی جرت مندی کی روایتوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ وقت کی سیج پر میدان جنگ کے اندر موت رقص کرنے لگی تھی۔ قضا کا تاوان وصول کرتے حادثے مسلسل شراب کی صورت المناک المیے کھڑے کرتے زندگی کو در بدر کرنے لگے تھے۔ سکھوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کوئی نہ کوئی جتن استعمال کرتے ہوئے اوغر خان اور رنمست خان کو مار بھگائیں، لیکن وہ دونوں سکھوں پر بھاری ثابت ہو رہے تھے۔ اوغر خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دائیں جانب سے ضرب لگا رہا تھا، بائیں طرف سے رنمست خان سکھوں کا قتل عام شروع کر چکا تھا۔ اس طرح جوں جوں وقت گزرنے لگا توں سکھوں نے لشکر میں بے کلی اور ویرانی، وحشت و کرب بڑھنے لگا اور خار خار لمحوں میں سکھوں کی لاشوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا تھا۔ گوبند سنگھ کا ارادہ تھا کہ وہ جنگ کو طول نہیں دے گا اور جلد اوغر خان اور رنمست خان کو مار بھگائے گا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے ان دونوں سالاروں نے تو سکھوں کے لشکر کی اکثریت کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے اور اب وہ اگلی صفوں کا خاتمہ کرنے کے بعد وسطی حصے کی طرف بڑھتے ہوئے سکھوں کا مکمل طور پر قتل عام کر چکے ہیں، گوبند سنگھ نے یہ بھی دیکھا کہ حملہ آور ہونے والے اوغر خان اور رنمست خان اور ان کے لشکریوں کے سامنے اب سکھوں کی حالت بوند بوند کو ترستی پیاسی جیون کویتا
اور اشکوں آہوں سے لبریز سلگتے تھل کی بانجھ مٹی سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ گوبند سنگھ نے جب اندازہ لگایا کہ جنگ اگر تھوڑی دیر تک مزید جاری رہی تو اوغر خان اور رنبست خان اس کے لشکر کا خاتمہ کر دیں گے، لہذا شکست اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا اور آنند پور کے قلعے میں جا کر محصور ہو گیا۔ اوغر خان اور رنبست خان نے بھاگتے سکھوں کا بڑی سختی سے تعاقب کیا، اور جب گوبند سنگھ اپنے لشکر کے ساتھ آنند پور کے قلعے میں محصور ہو گیا تب اوغر خان اور رنبست خان نے آنند پور کے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ کیسا لگا؟ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔